چل تو پڑے گی یہاں سے. چلیے دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں گے. اس کو دوبارہ ایک دفعہ لکھ دوں گی تاکہ یہیں سے یہ شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. بس جو کوئی بھی تابعہ وہ اتباع کرے گا. وہ اتباع کرے گا. اتباع کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ روٹ ورڈ ہے اس کا. اتباع کرنا کیا ہوتا ہے؟ میں ذرا مارکر چینج کروں. اتباع کرنا تابع عین تبع اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. تابع عین تبع اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. اس کا مطلب اتباع بھی ہوتا ہے. اتباع کرنا، پیروی کرنا. ٹھیک ہے. پیچھے پیچھے چلنا، کسی کے پیچھے پیچھے وہی کام کرنا، اس کو اتباع کرنا. ٹھیک ہے. جو کوئی بھی وہ اتباع کرے گا، تابع آ رہا ہے نا. جو کوئی بھی وہ اتباع کرے گا یا وہ کیا کہیں گے ہم، پیروی کرے گا یا پیچھے چلے گا. کس کے پیچھے چلے گا؟ خدا یا خدا ہدایت پر. یا ہدایت پر یا میری. جو بھی کوئی وہ فمن تبع ہدایا، جو بھی کوئی ہدایت پر چلے گا میری. ٹھیک ہے. جو وہ تابع اتباع کرے گا ہدایت پر میری، پیچھے پیچھے چلے گا ہدایت پر میری. فلا فا پس لانا پس نہ، خوف کوئی خوف. خوف یہی روٹ ورڈ ہے، اردو کا ہے، کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. خواہ وفا خوف تین ہی روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. بس نہیں کوئی خوف، نہیں کوئی ڈر. ٹھیک ہے. کس پر؟ علیہم، علی اوپر، ہم ان کے اوپر، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. کن کے اوپر نہیں ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. اور کیا نہیں ہوگا؟ وا اور لانا، وا اور لانا، اور نہ ہی، سیکنڈ ٹائم آ رہا ہے نا. اور نہ ہی ہم وہ، کون وہ؟ جو اللہ کی ہدایت پر چلیں گے وہ. یحزنون، یا وہ اگین وہ. حزنون، حزن روٹ ورڈ ہے. حزن کسی کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں حزن غم کو کہتے ہیں، ہے نا. حزن و ملال، غم. تو عربی میں بھی غم کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یحزنون، اور نہ ہی وہ نون جمع کے لیے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. غمزدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے. ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اس آیت کو ہم ذرا دوبارہ دیکھیں گے کیونکہ ہماری جو اس کے اوپر آیت ہے نا وہ مکمل نہیں ہوئی، ٹوٹ گئی ہے. تو دوبارہ دیکھیں آیت نمبر 38 کیسے. قل کہا نہ ہم نے، قل کہا نہ ہم نے، کہا ہم نے. اہبط، ہا بات و حبت کا مطلب اتر جانا، وال جمع کے لیے. تم اتر جاؤ. کس سے اتر جاؤ؟ من ہا، من سے. کس سے؟ ہاں اس میں سے. کس میں تھے؟ جنت میں، جنت سے. تم اتر جاؤ اس میں سے. کیسے اتر جاؤ؟ جمیعاً، جیم میم اور یا آ رہا ہے ان. روٹ ورڈ کیا ہے؟ جیم میم عین جمع روٹ ورڈ ہے اس کا. اور جمیعاً سب کے سب، سب کے سب. کتنے ہیں سب کے سب؟ حضرت آدم ہے، اماں حوا ہے اور شیطان. ان سب سے کہا ہے کہ تم نیچے اتر جاؤ، سب کے سب نیچے اتر جاؤ. اس لیے جمیعاً کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ سب کے سب کے لیے آگے پیغام ہے. ٹھیک ہے. فَإِمَّا، فا پس، اما اگر، پس اگر، اما پس اگر یا جب کبھی، جب کبھی بھی، جب کبھی بھی. یأتینکم، یا وہ. روٹ ورڈ الف حمزہ تا یا آتی. روٹ ورڈ کا مطلب ہے آنا، لانا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جب بھی آنا لانا آئے گا تو پاس ساتھ آئے گا. الف کے اوپر دیکھیے کیا آ رہا ہے؟ حمزہ ہے تو جزم آ گئی، اور گرا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اس روٹ ورڈ میں کوئی حروف علت گرا نہیں ہے. تا اور یا پوری آ گئی. دیکھیں تا اور یا. بس جب کبھی وہ آ جائے، آ جائے پاس. نون آ رہا ہے مشدد کے ساتھ. ضرور،
آ جائے پاس ضرور یا لازم، آئے گی اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، پاس ضرور کم تمہارے، اور جب کبھی وہ آ جائے پاس تمہارے، منی، کس کی طرف سے؟ من سے، اور آگے نون، منی، مجھ سے، مجھ سے مطلب میری طرف سے، میری طرف سے کیا آ جائے؟ ہدن، کوئی ہدایت، ہدایت، ٹھیک ہے، یا سائلنٹ ہے، جب کبھی وہ آ جائے پاس تمہارے مجھ سے کوئی ہدایت، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ فمن، فاپس، فا سے کیا بنتا ہے؟ فیصلہ، تو پھر فیصلہ ہو گیا، فاپس من، جو بھی کوئی سنگولر پرسن، جو تبا، ابھی میں نے یہ کرایا آپ کو یہاں پہ، یہاں سے میں نے کروا دیا، یہاں سے آ گیا ہے، پیچھے سے نہیں آیا، بس جو بھی کوئی تبع، اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، کس کی کرے گا؟ ہدایہ، ہدایت کی، کس کی ہدایت؟ یا میری، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری ہدایت، کسی اور کی ہدایت نہیں، اللہ کی ہدایت کے اوپر، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ میں نے ابھی لکھ کے آپ کو دکھا دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آیت اس میں آئی نہیں تھی، کٹ گئی تھی، تو اس لیے میں نے اسے دوبارہ اگین کروا دی۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں؟ ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ، پھر اگر کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے، لازم کوئی ہدایت آ جائے، تو جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی ہوگی، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہاں وہ لوگ، الذین، الذین کیا ہے؟ پوائنٹنگ کا ورڈ، جس کا مطلب وہ لوگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ الذین پوائنٹنگ کے لیے، وہ جو، جیسے ہم انگلش میں دے لکھتے ہیں، دے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے دے، اسی طرح سے وہ جو، وہ لوگ ہم کہہ دیں گے، وہ لوگ جو، انہوں نے کیا کیا؟ کفر، کافارا، کفر، واؤ جمع کے لیے، انہوں نے کفر کیا، یا جنہوں نے کفر کیا، کفر کیا، انکار کیا، کفر بھی لکھ سکتے ہیں ہم، انکار بھی لکھ سکتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ٹھیک ہے، اور کیا کیا؟ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور کذب، کاف زال با کذب، جھوٹ کو کہتے ہیں، جھوٹ، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے پہ شد آ جائے، کذب، جھٹلانا، جھٹلانا، اس طرح سے، تو یہاں پہ واؤ جمع کے لیے آ رہا ہے، انہوں نے جھٹلایا، واؤ جمع کے لیے انہوں نے یا جنہوں نے جھٹلا دیا، جھٹلا دیا، کس کو جھٹلا دیا؟ بیایاتینا، بازر بسات، آیات، آیات، یہ آیات کیا ہوتی ہیں؟ آیات کیا ہوتی ہیں؟ آیت کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو آیت جو اس وقت ہم لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا نشانی، آیت کا مطلب نشانی، ٹھیک ہے، بہت سی نشانیاں ہیں، معجزہ، اللہ تعالیٰ کے معجزات بھی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، معجزات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، احکامات بھی آیات میں آتے ہیں، جو حکم اللہ تعالیٰ آیات میں دیتے ہیں نا، تو احکامات کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں لیکن ہم آیات ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے، 7 احکامات کو، 7 آیات کو، احکامات بھی لکھ سکتے ہیں، آیات تو لکھا ہوا ہے نا، 7 احکامات کو، انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات دنیا میں ساری زمین آسمان میں پھیلی پڑی، ٹھیک ہے، 7 آیات کو یا 7 احکامات کو، نہ ہماری، نون الف نہ ہماری، یہ نہ میں نہیں کہہ رہی، بی آیاتینا، بازر بھی 7 آیات کو، احکامات کو، نہ ہماری، انہوں نے جھٹلا دیا 7 آیات کو ہماری، اولئک، یہ بھی کیا ہے؟ یہی لوگ، خاص پوائنٹ کرنے کے لیے، یہی، یہ پہلے بھی آیا تھا نا، اولئک هم المفلحون،
یہی یا وہی، یہی لوگ یا وہی لوگ، اس کے ساتھ بھی لوگ آتا نہیں ہے مگر ہم با محاورہ استعمال کرتے ہیں. یہی لوگ، ایسے ہی لوگ ہیں اصحاب. دیکھیے کیا ہے، اصحاب ہیں. ہم کیسے لکھتے ہیں؟ ہم لکھتے ہیں صاحب. دیکھیں صاحب لکھتے ہیں، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، ساتھی، صاحب ساتھی، صاحبہ مؤنث. اصحاب لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ جمع. ایسے لکھتے ہیں ہم اصحاب. اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں ہاپ کھڑا زبر چلا گیا. اگر الگ کریں تو زبر ختم ہو جائے گی، یہ آ جائے گا. تو عربی میں اصحاب، اردو میں ایسے لکھا جاتا ہے. اب یہاں پہ ساتھی، ساتھیوں نہیں لکھا جائے گا، ساتھی ہیں. کیا ہیں؟ ساتھی ہیں. کس کے؟ انار. نون پہ اس پہ کیا رہے؟ شدار ہے. انار. دیکھیں آپ، جب انار آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خاص آگ ہے. آگ کے، جہنم کی آگ کی آگ کو کہا جا رہا ہے، آگ کے. اور با محاورہ لکھیں گے آگ والے ہیں، آگ والے ہیں. یہی یا وہی لوگ آگ والے. کون؟ جو جنہوں نے انکار کیا اور انہوں نے جھٹلایا ساتھ آیات کو ہماری. یہی لوگ اصحاب النار ہیں، آگ والے ہیں. ہم وہ فیہا. فی کس طرح سے لکھا جاتا ہے؟ فی اس طرح لکھا جاتا ہے، ان شارٹ فارم میں ایسے ہو جاتا ہے، فی بیج. ہاں اس میں. ہاں کی ضمیر مؤنث کیوں ہے؟ آگ مؤنث ہوتی ہے، نار مؤنث ہوتی ہے. بیچ اس میں. خالدون، خا لام دال خلد ہمیشگی کو کہتے ہیں، اور واو نون جمع کے لیے، اور کھڑا زبر والوں کے لیے. ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 2 آیات کے بعد ہمارے 4 رکوع کمپلیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، 4 رکوع کمپلیٹ ہو گئے نا. ہاں بالکل. اب ہمارا آج شروع ہونے لگا 5واں رکوع. 5واں رکوع یہاں سے شروع ہونے لگی ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں ساری گفتگو شروع ہوگی. آج ہم دیکھیں گے بنی اسرائیل کون، اور تقریباً 15 رکوع بلکہ 16ویں کا بھی کچھ حصہ یہاں تک ان کی بات چلتی رہے گی. یہی آیت جو ہم لکھنے لگیں گے، یہی آیت پھر اس جگہ پر آئے گی اور پھر وہاں بند ہو جائے گی. اس کے بعد بار بار ان کو مخاطب نہیں کیا جائے گا، یہاں پر ان کو مخاطب کیا گیا. باقی جگہ پہ جہاں بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا، سورۃ آل عمران میں آئے گا، سورۃ نساء میں آئے گا، آگے سورۃ مائدہ میں آئے گا، لیکن بنی اسرائیل کو مخاطب نہیں کیا جائے گا بلکہ بنی اسرائیل کے بارے میں صرف بات ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اگر آپ آج ہم جب شروع کرنے لگے تو پہلے ہم یہاں دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کون تھے. یہ کون تھے بنی اسرائیل؟ اور ہم نے آپ کو سورۃ بقرہ کے شروع میں بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل یہاں پہ یہودی تھے. ٹھیک ہے. مدینہ میں کون رہتے تھے؟ مدینہ میں کون کون لوگ تھے؟ مدینہ میں اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ایک تو مہاجر تھے جو کہ مکہ سے آئے ہوئے تھے، ایک کون تھے؟ انصار تھے جو مدینہ کے مسلمان ہو چکے تھے، اور ایک یہود تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے آئے ہوئے تھے. اب ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہ یہود تھے مگر بنی اسرائیل کون تھے. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں، پہلے بنی اسرائیل کے بارے میں بات کریں گے، پھر ہم شروع کریں گے سب کچھ کرنا. ٹھیک ہے. کیونکہ آگے پھر ہم سارا یہاں سے بات کیوں نہیں کی ہو رہی ہے. ہاں، بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کرنا ہے. تو یہیں سے ہم پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کا قرآن پاک نے سرٹیفکیٹ دیا. ٹھیک ہے. حنیفا وما کان من المشرکین. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ آئے کب ہیں؟ یہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیخ ادریس علیہ السلام، اور 5000 سال کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود آئے ہیں، حضرت ہود کے بعد حضرت صالح آئے ہیں، اور اس کے بعد یہ ختم یہاں سے انبیاء.
یہاں سے شروع ابراہیم علیہ السلام شروع ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوتے ہیں. عراق کا شہر ار جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. اور یہ علاقہ ہم جانتے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات کریں گے. ہم جانتے ہیں مختلف جگہ پہ ان کے بارے میں آتا رہے گا. ان کے باپ دادا بت بناتے تھے، بتگر تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام اور کے باپ دادا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہیں مانا ان کو، انہوں نے انکار کیا. پوری کی پورا کا پورا عراق جو ہے اور ارد گرد کے سارے علاقے جو ہیں وہ کس سے بھرے ہوئے تھے؟ اب یہ نہیں چلا، یہ بھی مشکل ہو گئی، اس کو چلانا بھول گئے. ابراہیم علیہ السلام کے جو سارے کا سارا علاقہ بتوں سے بھرا ہوا تھا. وہ بت بنانے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام بت گرانے والے تھے. ہم سب جانتے ہیں ابراہیم نے بت گرائے اور وہاں سے پھر ہم سب جانتے ہیں آگ میں ڈالا گیا. آگ میں ڈالنے کے بعد بھی جب نہیں مانے تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی. ہجرت جب کیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ابو الانبیاء. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رقب کیا ہے؟ ابو الانبیاء. کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے آئے، انہی کی نسل سے آئے. ٹھیک ہے، تو ہم پھر دیکھتے ہیں کس طرح سے آئے. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہ ان کا ہم یہاں دیکھیں گے کس طرح سے. اس کو ہم مٹائیں گے یہاں سے دیکھیں، اور یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام. اور اب ہم ان کے لیے ان کا شجر نسب جب بناتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں رکھتے ہیں ہم ان کے ساتھ کون آیا تھا؟ حضرت سارہ ان کے ساتھ آئی تھی. ٹھیک ہے، مصر میں سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں تو انہیں کون ملی تھی؟ حضرت ہاجرہ. حضرت ہاجرہ میں سے حضرت سارہ سے اولاد نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ بے اولاد تھی. ہاجرہ سے پیدا ہوتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، 12 بیٹے. اور اس کے بعد یہاں سے کوئی نہیں آیا، کوئی رسول، کوئی پیغمبر. یہ مکہ کی زمین پہ کوئی آئے نہیں، تو باہر سے لا کے بسائے گئے تھے. تو یہاں پہ صرف کون پیدا ہوتے ہیں؟ 2600 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ ان کا پارٹ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوتے ہیں کوئی 13 یا 14 ایئرس کے اور ذبح کرنے والا واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر سارہ کے ہاں پیدا ہوتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق کے بعد پیدا ہوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے، اور ان دونوں کی خوشخبری ساتھ آتی ہے. حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی خوشخبری ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے، حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام، یہ ادھر چیپٹر ختم جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں آئے. اور یہاں سے چیپٹر شروع ہوتا ہے حضرت سارہ سے اسحاق اور یعقوب. تیسری ایک بیوی بھی ہے، ان کا نام ہے قطورہ. قطورہ ان کی بیوی کا نام ہے. اور یہ جو ہیں ان میں سے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے. ٹھیک ہے، اور یہ 4 بیٹے 2 مسنگ ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن 2 کا نام دایان اور ودیان. اس طرح یہ دایان ودیان کر کے ان کا نام ہے. دایان ہے اور ودیان جن سے مدین کا علاقہ بنتا ہے. دایان اور ودیان کر کے اس طرح کا نام ہے، جن میں سے مدین کا علاقہ بنتا ہے جہاں پہ آئے کون ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام آتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، حضرت لوط علیہ السلام کو ملتی ہے نبوت. حضرت لوط جب اپنا علاقہ چھوڑتے ہیں یہاں آتے ہیں اور یہاں پر حضرت یہاں پہ ان کی بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے، شعیب علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں بھی آپ کو سمجھ آ گیا، یہاں بھی سمجھ آ گیا. اب ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کو مٹائیں گے ادھر سے، یہاں سے مٹائیں گے. ہم نے دیکھنا ہے صرف حضرت سارہ کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب کو. ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل کے بھی 12 بیٹے ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہ سب انبیاء ہیں، سب نبی ہیں. ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل. اسرائیل لقب ہے ان کا. اسرا کہتے ہیں بندہ، ایل کہتے ہیں اللہ کا. جیسے عربی میں کہتے ہیں عبداللہ،
ایسے اسرائیل جو ہے لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے آپ کو پتا چلا. پھر حضرت یعقوب کے پیدا ہوتے ہیں 12 بیٹے. حضرت اسماعیل کے بھی 12 بیٹے, حضرت یعقوب کے بھی 12 بیٹے. ان 12 بیٹوں کو جو ان کی نسلیں چلی ہیں پھر کوئی ٹوٹی نہیں, ساری نسل چلی ہے اور 12 قبیلے بنے ہیں. 12 قبیلے, اور یہ تمام قبیلے کیا کہلائے؟ بنی اسرائیل. کیا کہلائے؟ بنی اسرائیل. ٹھیک ہے, یہ سارے قبیلے مل کر کہلائے بنی اسرائیل, بیٹے اسرائیل کے. بنی بیٹے اسرائیل, اسرائیل کے مطلب اولاد یعقوب. اولاد یعقوب, اگر ہم اردو میں کہیں اولاد یعقوب, ان کا نام ہوا بنی اسرائیل. تو پورے قرآن میں جب ان کا نام آتا ہے بنی اسرائیل تو یہ بنی اسرائیل ہے. اس سے یہی جو 12 بیٹے ہیں, ان 12 بیٹوں میں کون تھا؟ دیکھیں آپ, حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے, ان بیٹوں میں کون تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں کنویں میں ڈلے, اور کنویں میں ڈلنے کے بعد کہاں ہم پہنچے؟ مصر. مصر پہنچے, اور مصر جب پہنچے تو یہ سب کہاں رہتے تھے؟ کنعان میں. یہ کنعان کے علاقے میں, جو کہ آج کا آپ یوں سمجھیے کہ فلسطین کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, شام کے قریبی علاقہ, اور یہ فلسطین کی جو پٹی کا علاقہ ہے سارا, یہ وہی ہے فلسطین کا. ٹھیک ہے, یہ کنعان کا علاقہ تھا جہاں رہتے تھے. تو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے, یہاں پہ وہ بادشاہ بنے, اور بادشاہ جب بنے تو انہوں نے پھر اپنے کنعان سے سب کو مصر میں بلا لیا. جب بادشاہ یا کوئی بڑی اس کے والا, بالکل ہر چیز کا اختیار رکھتے تھے نا, تو جب کوئی بلا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, یہاں پر ان کو سب کو بہترین جگہ دی گئی, رہائش کے لیے بہترین مقام عطا کیا گیا, بہترین جگہ عطا کی گئی, بہترین رتبے عطا کیے گئے. رتبے, اور اس کے علاوہ بہترین ان کی جیسے جابز ہوتی ہیں نا, بہت اچھی مقام, اعلیٰ مقام پہ ان کو جگہ دی گئی. اور ان کی عزت بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ عزت. کس کی وجہ سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے کی عزت, بہت زیادہ عزت تھی ان کی. ٹھیک ہے, تو تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام 80 سال کی عمر میں انتقال فرمایا, اور اس کے بعد یہ لوگ تقریباً یوں سمجھے ایک اچھا خاصا عرصہ 100 سال کے قریب وہاں رہے ہوں. ٹھیک ہے, یہ وہاں پہ رہے, بڑا اچھا ان کا سب. لیکن آہستہ آہستہ دین پہ تھے, یہ دین سے نہیں پھرے تھے, لیکن کچھ غلط رسومات وغیرہ آ جاتی ہیں ان کے اندر. تو اسی طرح آہستہ آہستہ ان کے مقام سے جو فرعونی آئے. آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پہ آئے تھے تو اس وقت فرعون نہیں تھا, لیکن فرعونیوں نے, ان کو کہتے ہیں قبطی قوم, قبطی قوم. اس قوم کے جو سردار ہوتے ہیں یا بادشاہ ہوتے ہیں انہیں فرعون یا فرعون کہا جاتا ہے, فرعون کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے, ہر بادشاہ فرعون کہلاتا ہے. جب اس قوم نے مصر کے اوپر حملہ کیا, ٹھیک ہے, جیسے ہندوستان کے اوپر انگریز آئے تھے, اس طرح جب یہ قوم مصر کے اوپر آئی تو انہوں نے سب سے پہلے عزت والوں کو ذلیل کیا. مطلب بنی اسرائیل, یہ تھے بنی اسرائیل. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے, ان سب کو غلام بنا لیا. ٹھیک ہے, ان سب کو جب غلام بنا لیا تو پھر غلامی میں کیا ہوتا ہے, بہت برے حشر تھے, یعنی اتنا ظلم ان پہ کیا جاتا تھا, ان کو دبایا جاتا تھا. 1 سال ان کے بچے مار دیے جاتے تھے, لڑکے خاص طور پر لڑکے مار دیے جاتے تھے, قتل کر دیے جاتے تھے, اور 1 سال ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا غلام بنانے کے لیے, اور ان سے کام کروانے کے لیے. اور ان کی لڑکیاں جو ہے وہ زندہ رکھ لی جاتی تھی. کیوں؟ ان سے بچے پیدا کرواتے تھے, انہیں کنیز بناتے تھے, ان سے شادیاں کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے, اور ان سے بڑے سخت کام کروائے جاتے تھے, کھانے کو بھی کم دیا جاتا تھا, ان کو کمزور کیا جاتا تھا. تو یہ سب چل رہا تھا, اور اسی میں کون آئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں, اور پھر ان کا واقعہ ہمارے انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے. حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ جب پیدا ہوتے ہیں تو پہلے سے ہی ان کے اندر, آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات مشہور تھی
کہ ہم میں کوئی نبی آئے گا، یہ نبیوں کی اولادیں تھیں، تو یہ کہتے تھے ہم میں ایک نبی آئے گا جو ہمیں اس غلامی سے آزادی دلائے گا، غلامی سے آزادی کے لیے، ہے نا؟ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، چھپائے گئے، رکھے گئے، کہاں پلے؟ فرعون کے دربار میں، فرعون کے دربار میں پلے ہیں۔ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، قرآن سب کچھ واضح کرے گا، ایک ایک بات ہمیں پتہ چل جائے گی، ٹھیک ہے؟ بس اتنا آپ سمجھیں کہ سب نیٹ شل میں کیا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ان سے قتل ہو جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، یہ بھی قرآن میں آئے گا، اور جوان ہونے کے بعد قتل ہو جاتا ہے، قتل یہ مدین کے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو مدین کا علاقہ بتایا، حضرت شعیب علیہ السلام، ہے نا، حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر ان کی بیٹی سے ان کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں، 10 سال گزارتے ہیں مدین کے اندر، اور پھر واپس آتے ہیں 10 سال کے بعد۔ جب واپس آتے ہیں حضرت موسیٰ، یہاں بیٹھ، جب 10 سال کے بعد واپس آتے ہیں تو راستے میں اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی ہم سورۃ طٰہٰ قصص میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سب پڑھیں گے۔ جب یہ واپس آتے ہیں، نبوت عطا فرماتے ہیں، تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ غلام یہ تو مدد کریں نہ ہو یہاں پر۔ اچھا، جب واپس آتے ہیں نبوت، تو نبوت جو عطا کی تھی، کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کو آزاد کروا، موسیٰ بنی اسرائیل کو آزاد کروا، کس سے؟ فرعون سے، بڑا ظالم ہو رہا ہے، میرا پیغام پہنچا۔ یہ حکم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک میں تو اکیلا پڑ جاؤں گا، تو میرے ساتھ کس کو دے؟ میرا بھائی ہارون مجھے دے دے۔ بھائی کی نبوت بھی لے لی ساتھ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے، ہم سب جانتے ہیں ایک اچھا خاصا عرصہ مصر میں گزارا، اور کوشش کرتے رہے کہ فرعون مان جائے، لیکن جب نہیں ہوا تو پھر مصر سے نکلے۔ جب یہ مصر سے نکلے تو کیا ہوا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ پیچھے فرعون نے ان کا پیچھا کیا، اور سامنے کیا تھا؟ سمندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور سمندر پھٹ گیا اور راستہ بنا، بنی اسرائیل تو آرام سے نکل گئے، اور ڈوبا کون؟ فرعون۔ انشاءاللہ یہ سارے قصے قرآن میں آئیں گے، میں آپ کو ان شارٹ میں بتا رہی ہوں۔ اب جب یہ ڈوب گیا، سب کچھ ہو گیا، تو راستے میں بھی یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ صحرائے سینا میں، صحرائے سینا میں، ایک صحرا میں رکھا ہے، شہر سے نکلے ہیں، یہ بہترین شہر ہے جس سے یہ نکلے ہیں، اور شہر مصر سے نکل کے، اور آپ کو پتہ ہے اپنے وقت کا بہترین شہر تھا مصر، جیسے آج امریکہ ہے، ترقی یافتہ، اور صحرا میں آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا لاڈ کیا ہے، سارے لاڈ اس کے اندر آئیں گے، ہم خود پڑھیں گے۔ صحرا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دی؟ کتاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ رسول بنے ہیں، اور رسول بنانے کے بعد انہیں دیے کتاب، اور بنی اسرائیل کو بنا دیا امت مسلمہ، پہلی امت مسلمہ بنی اسرائیل بنی۔ اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ یہود جو بنے نا، یہودی اور عیسائی، یہ انہی کے فرقے ہیں، بنی اسرائیل کے فرقے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کس طرح یہ فرقے بنے۔ لیکن آج جو ہم نے یہاں پڑھنا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، ان کو کون سی؟ تورات عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو احکامات دیے، لیکن انہوں نے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا، سب روداد ہم قرآن میں پڑھیں گے۔ پھر انہوں نے کتاب جب دی تھی تو انہیں امت مسلمہ بنایا تھا، تو ان کو ایک رتبہ دیا تھا، تو اس رتبے کی، اس نعمت کی قدر کرنی تھی، انہوں نے قدر نہیں کی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بالکل قطعاً قدر نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت موسیٰ اور پلس حضرت ہارون علیہ السلام کے جانے کے بعد ہر وقت ان کے پاس کوئی نہ کوئی نبی ہوتا، کبھی ایک، کبھی دو، کبھی تین بھی ایک وقت میں نبی ہوتا۔ کب تک؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پھر آخری نبی ہوتے، ٹھیک ہے، آخری رسول۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک یہ آخری ہوئے،
یعنی اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا وہ ہم سب پڑھیں گے قرآن میں. پھر آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے، جس کے انتظار میں یہ آ کر جب انہیں پتا تھا، ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ تورات میں اور انجیل میں موجود تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ مدینہ کا بھی ذکر تھا. تو یہ مدینہ میں آ کر رکے ہوئے ہیں اور یہاں پر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر ہیں. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو مان نہیں رہے. ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں نا، مان نہیں رہے اور اپنے آپ کو بنی اسرائیل نہیں کہتے، یہود کہتے ہیں. ابھی یہودی کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرے آنے کا، مگر اب نہیں مان رہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو بھی نہیں مان رہے، تو اب یہاں سے رکوع نمبر 5 سے آیت نمبر 40 سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرنا شروع کیا. یوں سمجھے کہ یہ کمرہ عدالت میں کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مقدمہ چلایا ہے. مقدمہ، الزامات اور ان کے گناہ، ان کی غلطیاں، ان کی کمیاں کوتاہیاں سب اللہ تعالیٰ نے بتائیں گے اور بتائیں گے کیا بات ہے، کیا ہوا ہے اور کیا نہیں. یہ تقریباً یہ پورا چلے گا ایک بڑی پہلی امت مسلمہ، بڑی لاڈلی امت مسلمہ. آج ہم بھی اسی جگہ پر ہیں. تو ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، پہلی امت مسلمہ کے بارے میں، کہ یہ تھی پہلی امت مسلمہ، اس کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا اور اس نے یہ کیا. یہ وجہ ہے کہ میں نے انہیں ان کے اس رتبے سے نیچے اتار دیا اور اب تم اس سے رتبے پر آؤ. ٹھیک ہے. جس وقت آیات نازل ہو رہی تھی وہ مدینے کا دور تھا، امت مسلمہ بعد میں بنایا گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے آج ہم شروع کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کے بارے میں. آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اب ہم جب لکھیں گے تو آپ کو سب سمجھ آنے لگے گا. اس پوری سٹوری کے بعد، اس پورے قصے کے بعد آپ کو بہت کچھ سمجھ آنے لگے گا جو میں نے اب آپ کو یہاں پر بتایا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں شروع کرتے ہیں. یا یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. یا کیا ہے؟ حروف ندا. اے، بنی، بیٹو. فرسٹ ٹائم میں لکھوں گی یہاں بیٹو، آپ دیکھ لیں. نیکسٹ ٹائم ہم نہیں لکھیں، یا بنی اسرائیلی لکھیں گے. ٹھیک ہے. اے بیٹو کس کے؟ اسرائیل، بنی اسرائیل. اے بیٹو یعقوب کے. ٹھیک ہے. حضرت یعقوب کے، یعنی اے اولاد یعقوب. اے اولاد یعقوب ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. تو لیکن اگر ہم دیکھیں تو میں نے آپ کو میننگ اس کے بتا دیے. اے اسرا بیٹا ایل اللہ کا. ٹھیک ہے. یا بنی اسرائیل، اے بیٹو یعقوب کے. آگے چلتے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ گیلا چاہیے ہوتا ہے، گیلا نہ ہو تو یہ صاف نہیں ہوتا. چل آگے چلتے ہیں. اذکر، ذا کاف را ذکر. کسے کہتے ہیں؟ ذکر. اس سے میرا ذکر کرنا جا کر. ٹھیک ہے. یاد کرنا، ذکر الہی، یاد الہی. یاد اس کا مطلب کہتا ہے یاد، اور اس میں کوئی حروف علت نہیں ہے. اذکرو، اذکر، اذکر مطلب تو یاد کر، واو جمع کے لیے. تم یاد کرو. بنی اسرائیل زیادہ ہے نا، تو جمع کو حکم دیا جا رہا ہے. اذکرو تم یاد کرو. یا بنی اسرائیل اذکرو، لام کے ساتھ آ رہا ہے، الف کے اوپر نہیں آ رہا، لام کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اذکرو، تم یاد کرو. ٹھیک ہے. کس کو یاد کرو؟ نعمتی، نون عین میم نعم. نعمت کو کہتے ہیں نا، نعمتی. تا بھی آ رہا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. نعمتی، نعمت. ٹھیک ہے. چھوٹی یا میری. تم یاد کرو نعمت میری یا نعمت کو میری. کیا نعمت تھی؟ میں نے آپ کو بتا دیا. غلامی سے آزادی، فرعون کے ظلموں سے آزادی، امت مسلمہ بنا دی. اور ایسی ایسی نعمتیں دی، ایمان کی نعمت انہیں دی. دنیا میں انہیں
عزت عطا کر دی، امت مسلمہ بنا کر ایک ذمہ داری بھی دی اور ایک محبت کا وہ بھی دیا، اور جنت اور پتہ نہیں کتنی خوشخبریاں ان کو دی، ہے نا. تم یا تم یاد کرو نعمت کو میری، ٹھیک ہے. اللہ تی وہ جو، اللہ تی آ رہا ہے، میں پہلے سے مٹا دوں تاکہ آپ کو میں بتا سکوں. یہ تو بڑے برا حشر ہونے لگا، ذرا میں نے گیلا نہیں کیا جس کو. اللہ زی کس کو کہتے ہیں؟ مذکر کے لیے اللہ زی، مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے اللہ تی. مؤنث کیوں آ رہا ہے؟ نعمت آئی ہے، نعمت. نعمت میں کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے. جب تا آئے تو وہ مؤنث سے ہوتے ہیں. تو اللہ تی وہ جو، اس کا مطلب بھی وہ جو، مگر یہ مذکر کے لیے، یہ مؤنث کے لیے. نعمت وہ نعمت جو، ٹھیک ہے. انعمت، انعم، اب پہلے نعمت تھی، اب انعام سے کیا؟ انعام. وہ جو انعام کی، تاپش تو میں نے. یہ میں کہاں سے آیا؟ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، تا کے اوپر زبر آئے تو مذکر، تا کے نیچے زیر آئے تو مؤنث، اور تا پر پیش آئے تو میں. مذکر مؤنث دونوں کے لیے میں، ٹھیک ہے. تو یہ وہی تختی میں سے تاپش تو آ رہا ہے. انعام تو، وہ جو انعام کی میں نے. کس کے اوپر انعام کی میں نے؟ ایک منٹ میں نا اس کو تھوڑا ڈھیلا کر لوں، صاف نہیں ہو رہا. یہ آ کے نا میرا ہلا کے بھی چلی گئی یہاں سے. بچے آتے ہیں تو کبھی ہلا کے چلے جاتے ہیں. اچھا جو انعام کی میں نے کس کے اوپر؟ علیکم، علی اوپر. اب یہ لکھے بھی نہیں خیر سے، یہ تو مسئلے مسائل ہے، گیلا کرو تو لکھنا نہیں ہے. تھوڑا خشک ہو جائے پھر لکھتے ہیں. علیکم، علی اوپر، یہ علی ہے جو کہ یاس ان شارٹ میں اوپر. کم تمہارے، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو نعمت میری، نعمت یا نعمت میری، اللہ کی وہ جو انعمت علیکم، انعام کی میں نے اوپر تمہارے، ٹھیک ہے. اور کیا تم کرو؟ اور اوفو، اوفو، اوفو ہے، اوفو. اب پہلے میں لکھ لوں پھر آپ روٹ ورڈ کیا ہے؟ واؤ فا یا وفا روٹ ورڈ. وفی کہہ لیں آپ، وفی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. عربی میں وفا، وہا، وقا، تو یا موسٹلی سائلنٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اردو میں لکھتے ہیں وفا، یہ وہی وفا ہے، ٹھیک ہے. وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا، کسی وعدے کو پورا کرنا، وعدہ وفا کرنا. ہمارے شاعری میں بھی بڑا ہوتا ہے وفا کرنا، یہ وہی وفا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وفا ہے، اس میں کیا ہے؟ الف واو یا حروف علت ہے. ایک واو ایک یا جیسے وقع میں آتی ہے، اس میں بھی آتی ہے. تقوی کا روٹڈ وقع، یہ وفا پورا کرنے کا، ٹھیک ہے. کسی وعدے کو پورا کرنا، کسی کو پورا کرنے کا. تو یہ کیسے اس میں آیا ہے دیکھیں، واو اس کے اندر آ گیا، فا بھی آ گیا، الف واو یا حروف علت ہے، یا اس میں سے وفا ہے نا، دیکھیں وفی، یا اس میں سے گر گیا ہے، آگے واو الف آیا ہے، ٹھیک ہے. پورا کرنا، واو جمع کہ تم پورا کرو، تم پورا کرو. بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے یاد کرو نعمت میری جو میں نے تم پر کی تھی، اور تم پورا کرو. کیا پورا کرنا ہے؟ بی آہدی، واضح بھی ساتھ، ساتھ. اور آئن ہا دال عہد، یہ ہمارے اردو کا ورڈ ہے.
ہم اس طرح لکھتے ہیں آئین دال عہد ہے نا، این آئین ہادل عہد. عربی میں ذرا آئین اس کے ساتھ ہے، ہمارے بھی ان شارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ عہد، ساتھ وعدہ. ٹھیک ہے، عہدی چھوٹی یا میرا. ٹھیک ہے، ساتھ وعدے کو میرے یا ساتھ وعدہ میرا. کون سا وعدہ تھا ان کا؟ ان کے آپ کو پتہ ہے ہر نبی کے ساتھ ایک وعدہ وہ آئے گا، سورۃ الاعراف میں بھی آئے گا. تو کہ اے اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ جو بھی میرا کوئی نبی آئے گا تم اس کا کیا کرو گے؟ ساتھ دو گے، اس کی تصدیق کرو گے. تو اس وعدے کو امت کے ساتھ پورا کرنا ہوتا ہے. تو ہر نبی آنے والے اپنے نبی کی اپنے رسول کے بارے میں اپنی امت کو بتا کے جاتا ہے کہ میرے بعد آئے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کیا فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن کیونکہ اللہ میں آخری ہیں، لیکن انہیں ہر نبی بتا کے جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو تمام انبیاء کی امتوں کو یہ ان کے جو وعدے کیے گئے ان کا امتوں نے پورا کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں کیا وعدہ ہے؟ پیچھے والوں کی تصدیق کرنا، ان کو آگے آنے والوں کی تصدیق کرنی تھی. تو یہاں پہ ان کی سچائی کی تصدیق کرنی تھی، نبی علیہ السلام کی. وہی وعدہ تھا ان کا، پہچانو گے اور ان کی بات مانو اور تم پورا کرو ساتھ وعدہ میرا. یہ وہی وعدہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے، تم پورا کرو ساتھ وعدے کو میرے یا ساتھ وعدہ میرا. ہاں جی، اوفی الف پیش او میں، واؤ فا یا وفا، پھر وہی روٹ ورڈ ڈال. پھر اب یہ جو یا ہے زیر بن جاتا ہے نا. ہم پڑھتے ہیں فی ہے نا، اس کے علاوہ جب فا کے نیچے زیر آتا ہے تو فی ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ یا تو مٹ گیا اور فا کے نیچے کیا آ گیا؟ زیر آ گیا، یا گر گیا زیر بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہوا؟ اوفی میں پورا کروں گا. وفا کا مطلب ہے نا میں پورا کروں گا. تم میرا وعدہ پورا کرو، میں پورا کروں گا. بی عہدی بازر بھی ساتھ، عہد وعدہ، کم تمہارا، ساتھ وعدہ تمہارا. کہ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کے وعدے کو پورا کرے اللہ اس کا وعدہ پورا کرتا ہے. جو اللہ کے وعدوں کے ساتھ اللہ کے وعدے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح کی تمہیں تکلیفیں آنے دے گا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ابھی ہم نے اس کی پچھلی آیت میں پڑھا ہے. اللہ کوئی خوف کوئی غم نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ میرا نبی میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہوئے اور تم مانتے نہیں پڑے. تو پوری بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. حالات ہیں واقعی حالات بول کے ہو گئے ہیں. وَإِيَّايَ وا اور ایا کا آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اس کو ذرا کھول کے لکھ دوں تاکہ آپ کو نظر آئے. ایا ابھی بھی صحیح نہیں ہے، جب تک اچھا لکھا نہ جائے مجھے بھی چین نہیں ہے. وا اور ایا کا آتا ہے، ایا کا مطلب صرف ہی، صرف ہی اس کا مطلب ہوتا ہے. اس کے اندر اتنے فٹ ہونا ہوتا ہے کس سے جو آگے آتا ہے. وَإِيَّايَ ٹھیک ہے، وَإِيَّايَ اور صرف یا یہاں پہ آئے گا مجھ سے ہی، صرف مجھ سے ہی. وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے ہی فرحبون پس مٹائیں گے اس کو کہ وہ رہب لکھنا کی جگہ بن جائے. ٹھیک ہے، آخری ورڈ ہے ہمارا پس را ہا با رہب. رہب کسے کہتے ہیں؟ ڈر کو کہتے ہیں، ڈر. راہب کون ہوتا ہے؟ راہب یا راہبہ بنتی ہے نا، جو ننز ہوتے ہیں ان کو انگلش میں نن کہتے ہیں، پادری نن. راہب پادری، راہبہ نن ہوتی ہے. تو یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں. کس ڈر سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنا ہے تو ہم نے نن بن جانا ہے. ایک ڈر، ایک خوف ہوتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، اس ڈر کو رہب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی ڈر کی بات کر رہے ہیں. فرحبون پس ارحبون وانون جمع کے لیے. ٹھیک ہے، فرحبون واؤن جمع کے لیے الف آ رہا.
پہلے آپ دیکھیے فرحبو جیسے آ رہا ہے، یہ پہلے آ رہا ہے فرحبو. غور کریں اس ورڈ کو، ٹھیک ہے. فرحبو، پس تم، واو جمع کے لیے پس تم، مجھے کیا ہو گیا ہے، واپس کے لیے، رہب ڈرنے کے لیے، پس تم ڈر جاؤ. تم یہاں سے لیں گے، تم ڈر جاؤ. اب یہ الف گر جائے گا اور آگے نون آ جائے گا. نون، یہ اصل میں نون یہ نہیں ہے، چھوٹی یا گر کے زیر بن گئی ہے. فرحبونی، نی مجھ سے، بس تم ڈر جاؤ مجھ سے. یہ نی جو ہے زیر جو آ رہی ہے نی ہے. فرحبونی، بس صرف مجھ سے ہی، پہلے آ رہا ہے اور بس، اور مجھ سے ہی، بس تم ڈر جاؤ مجھ سے. مجھ سے ڈر جاؤ اے بنی اسرائیل. تو خالی انہیں نہیں کہا جا رہا، ہم پڑھتے جائیں گے، ہمیں پتہ چلے گا ان کا ذکر کر کے ہمیں بھی کہا جا رہا ہے. ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمت، اے امت مسلمہ، تم بھی ڈر جاؤ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے، ساتھ دیکھتے جائیں گے. آیت نمبر 40 ہم نے کر لی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 41 آگے ہم کل سے کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا حوالہ دے دیں گے، پہلی آیت اس رکوع کی، اور اس کے بعد پھر آگے ہم چلتے جائیں گے. اب میرا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت